السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت بہت بے نیاز ہے، اور اس نے ہمیں اپنے بے نیازی سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت کی شان استغنا اور اس کی شان بے نیازی کا ذکر ہے، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہو اور اس کی شان استغنا سے خوف زدہ رہو۔ قرآن کریم میں اللہ کی بے نیازی کا کس انداز سے ذکر ہے، اس کا آج ہم تفصیلی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بے نیازی کہتے کسے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہم سے اچھی طریقے سے ملاقات کرتا ہے، ہماری عزت نفس کا خیال کرتا ہے، ہمارا ہر معاملے میں لحاظ کرتا ہے، وہ ہمارے خیر اور بھلائی کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے یا کسی فیصلے سے رک جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا نیاز مند ہے، بڑا عقیدت مند ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کے فیصلوں سے ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کے انتقام سے ہماری عزت کا کیا ہونے والا ہے، جس آدمی کو ہمارے حوالے سے کوئی فکر نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے عام استعمالات میں بے نیازی کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے انجام کی پرواہ نہ کرے، کوئی ہمارے حوالے سے یہ فکر نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ یہی مفہوم اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون اس کی عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، کون شکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اس کے انتقام لینے کے وقت کون اس کی زد میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، وہ عذاب کا فیصلہ صادر کر دے تو کون عذاب جہنم میں گرفتار ہونے والا ہے کون نہیں ہونے والا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اسے کسی کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت کی بے نیازی کا ذکر کیا، اور اتنے واضح انداز میں ذکر کیا کہ جنہیں سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر واقعتاً ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کی گہرائی میں جا کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آدمی ہماری جانب متوجہ ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی جانب متوجہ ہو۔ امام صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ قبلے کی جانب منہ نہیں کرتے بلکہ عوام کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے لوگوں نے امام کی طرف اپنا رخ کیا تو اب امام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے عوام کی طرف کرے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو جو منبر پہ ہوتا ہے، یا چاہے کوئی تقریر ہو، یا نماز کے بعد ہونے والی دعا ہو، اس میں بھی حکم یہ ہے کہ کم سے کم ہم اپنے عوام سے پیٹھ کو پھیر لے، ان کی جانب منہ کر لے، منہ نہیں تو کم سے کم پیٹھ نہ کرے۔ یعنی جب کوئی ہماری جانب متوجہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی جانب متوجہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس کے آگے ہماری عقل کہتی ہے کہ اللہ یہ فرمائے کہ اور اللہ بھی تم پہ کرم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا بلکہ وہ فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو لیکن اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے بے نیاز ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا واللہ غنی عن العالمین، کہ پروردگار ساری کائنات اور ساری خلقت سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اگر کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی شان بڑھا دی ہے۔ اللہ کی شان
گھٹتی بڑھتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، ومن کفرا، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو نہ کسی کے شکریہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے ناشکری سے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں شان استغنا کا ذکر ہے، اور آگے بڑھیے تو پروردگار نے اور واضح انداز میں شان استغنا کا ذکر کیا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے زمین پہ رہنے والو، اے میری عبادت سے جی چرانے والو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہ لے تو لمحے میں تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ ایک لمحے میں کہ ایک لفظ کن سے آسمان و زمین کی تخلیق فرماتا ہے، تو تم جیسے ایک لمحے میں آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کون مر رہا ہے اور کون جی رہا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا، سورہ محمد کی آخری آیت ہے، فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اے لوگو یا تو تم اللہ کی بندگی کر لو، اور اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہو اور اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہو تو یاد رکھ لو کہ اللہ تم کو ختم کر دے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ عبادت گزار ہوں گے۔ تو کس انداز سے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کلام فرما رہا ہے اور اپنے شان استغنا اور شان بے نیازی کو ذکر کر رہا ہے کہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو تمہیں زندہ رکھے اور چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے۔ یہ دو طرح کی آیتیں ہوئی، اور آگے بڑھیے میں آپ کو کچھ ایسی آیتیں سناتا ہوں کہ جنہیں سننے کے بعد واقعی انسان محسوس کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ واقعی اللہ بڑا بے نیاز ہے اور ہمیں اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ کفار جو تھے، مکۃ المکرمہ کے رہنے والے یا پھر ایک عرب کے رہنے والے جو کفار تھے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اسے زندہ کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، کفار ہمیشہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے، تو جو گوشت مٹی میں مل گیا، جو ہڈیاں گل گئی، دوبارہ اس میں جان کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتوں میں اس مفہوم کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت بعث بعد الموت پہ قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور ان کے حساب و کتاب لینے پر قادر ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پروردگار عالم نے بڑے شان بے نیازی کے ساتھ اس عقیدے کا ذکر کیا اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، تم یہ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل جاتا ہے تو اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آؤ ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد مٹی نہ بنو، بلکہ مرنے کے بعد مان لو کہ تم پتھر بن گئے، مرنے کے بعد مان لو کہ تم لوہا بن گئے، مرنے کے بعد مان لو کہ کوئی ایسی چیز بن گئے کہ جس کے اندر کبھی جان نہ آئی نہ آ سکتی ہے، تو پروردگار عالم اس کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اللہ کی اس قدرت کا تمہیں اعتراف کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا کہ اللہ رب العزت بعث بعد الموت پر قادر ہے۔ اللہ نے کس واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ہمارے بیان کردہ عقیدے کو اور ہماری قدرت کو تم نہیں سمجھتے ہو، تو ہم اس سے بھی بڑھ کے آگے بات کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد مٹی نہیں پتھر بن جاؤ تب بھی ہم اس کو زندہ کر دیں گے، مرنے کے بعد لوہا بن جاؤ تب بھی ہم اس کو زندہ کر دیں گے، کوئی ایسا دھات بن جاؤ، کوئی ایسی چیز بن جاؤ کہ جس میں کبھی زندگی نہیں آئی ہے، ہم اس کو بھی زندہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ کو اس کی قدرتوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر اپنی بے نیازی کا ذکر کیا اور کس انداز سے کلام فرمایا، ملاحظہ فرمائے کہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جنگ بدر میں غلبہ عطا فرمایا اور دیگر مواقع پہ اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمایا، ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، تو اس وقت مدینے میں جو منافق تھے، یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ انہیں غلبہ کیوں دے رہا ہے، اللہ انہیں برتری کیوں دے رہا ہے، اللہ ان کی شان کیوں دوبارہ کر رہا ہے، اس انداز سے وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ، اے لوگو ہم اپنے نبی کو جیسی چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور اگر تمہیں ہمارے نبی کو دی جانے والی عزت ہضم نہیں ہو رہی ہے تو سنو ہم تمہیں اس کا ایک حل بتلاتے ہیں۔ اور اللہ نے کس بے نیازی کے ساتھ حل بیان کیا، فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا غلبہ اچھا نہیں لگتا، جس کو میرے نبی کی فتح و نصرت اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھ لے، اس سے پھانسی پہ لٹک جائے اور لٹکتے ہوئے دیکھے کہ اس لٹکنے کی وجہ سے اس کا غصہ کچھ کم ہو رہا ہے تو وہ یہ کام کر گزرے، اس لیے کہ ہمیں ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو ہمارے نبی کی برتری دیکھی نہیں جاتی ہے۔ کس شان بے نیازی کے ساتھ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے جاؤ تم کو جو سمجھ میں آئے کر لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، اس کی اجازت ہے، بلکہ یہاں پہ ایک استغنا اور لا تعلقی کا ذکر ہے کہ تم جو کر رہے ہو ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں سے جو نبی کے غلبے اور برتری کو نہیں مانتے فرمایا کہ تم کو میرے نبی کا غلبہ دیکھا نہیں جاتا ہے تو جاؤ اپنی موت مر جاؤ، مجھے تمہاری اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو۔ اور قرآن نے واضح الفاظ میں کہا کہ تم اپنے ہی گھر کی چھت سے رسی باندھ کر کے پھانسی پہ لٹک جاؤ، فل جنظر، اس کے بعد پھر تم دیکھنا مرتے مرتے کہ اب تمہارا غصہ کچھ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ فرماتا ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، ہم جو قرآن میں کہتے ہیں وہ سچائی ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس بے نیازی کے ساتھ کلام کرے تو آج کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ حاضر ہو جائیں گے بخشش ہو جائے گی، اور چند روپے دے کر کے سیلفی لے لیں گے، فوٹو بنا دیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ لمحے میں چاہے تو سب کو ختم کر دے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون جی رہا ہے اور کون مر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے، یہ تو ان کا ذکر ہے جو کافر تھے، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کروں گا ان نفوس قدسیہ کا کہ جن کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی حیثیت ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس زمانے میں سودی کاروبار کی اجازت تھی کہ ایک آدمی سود لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے، اسلام کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ پہلے سود کی اجازت تھی، لوگ سود لیا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے لوگو آج کے بعد سود لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ نے سود کو پہلے حرام کر دیا تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب جو حکم نازل ہوا ہے اس کے بعد تو ہم سود نہیں لیں گے، اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ لیکن جو ہم نے پہلے سودی کاروبار کیا تھا یہ 1 سال پہلے، جس میں یہ کہا گیا کہ 1 سال کے بعد آپ کو ڈبل پیسہ ملے گا، تو کیا اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سوال تو انسانی فطرت کے مطابق آ ہی سکتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا اور ان لوگوں نے سوچا کہ چونکہ اب حکم نازل ہو چکا، اب آج کے بعد سود نہیں لیں گے اور پہلے سود کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے اس طرح کا خیال ظاہر کیا تو اللہ اپنے صحابہ سے، اپنے نبی کے صحابہ سے بیان فرماتا ہے اتقوا اللہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے فإن لم تفعلوا، اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سود چھوڑ دینا ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم بھی آ جاؤ میدان میں اللہ و رسول سے جنگ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس جنگ میں کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور کون کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ سے جنگ کر سکتا ہے، نبی سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے اپنی بے نیازی کا کس انداز سے ذکر کیا، وہ صحابہ کی جن کے بدولت اسلام کائنات عالم میں پھیل گیا، ان میں سے چند لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانتے ہو تو پھر آ جاؤ میدان میں، مقابلہ ہوگا تمہارا تمہارے رب کے ساتھ، پھر دیکھ لیں گے کہ کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اس کے آگے فرماتا ہے کہ اے لوگو سود کو تم چھوڑ دو، سود سے باز آ جاؤ اور سودی کاروبار کو اپنے کاروبار سے علیحدہ کر دو۔ جب اللہ رب العزت اپنے مقدس بندوں کے ساتھ اس انداز سے کلام فرما رہا ہے تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آج لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ مہربان ہے، بلا شبہ اللہ کی مہربانی میں کوئی کلام نہیں ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، جیسے وہ رحم کرتا ہے ویسے کوئی انسان رحم نہیں کر سکتا، ویسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں پہ غنی عن العالمین ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے، کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ سارے بادشاہ اور سارے کچھ کلاہان وقت جب اس کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب خدا کے سامنے اکیلے اکیلے آئیں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے، اس حوالے سے اور قرآن کریم کی آیتیں ملاحظہ فرمائے۔
زمین پہ بہت سارے لوگ چلتے ہیں، ان کا غرور، ان کا تکبر انہیں نرمی کے ساتھ چلنے نہیں دیتا، زمین پہ زور زور سے پیر رکھتے ہوئے چلتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر کے مت چلو۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم اتنا اتراتے کیوں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اپنے زمین پہ اوپر اپنے پیروں کو مار مار کے چلو گے تو نہ زمین کھود کے تحت الثری میں پہنچ جاؤ گے، نہ اڑ کر آسمانوں میں پہنچ جاؤ گے۔ اپنی حیثیت کو پہچانو اور ایک انسان کے طریقے سے چلو۔ اللہ اس انداز سے ہم سے کلام فرماتا ہے، اور اسی رب سے ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، لگتا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہم بے نیاز نہیں، ہم تو محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ قرآن کریم کس بے نیازی کا ذکر کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کافروں سے محاسبہ فرمائے گا اور اس کے بعد کافروں کو جہنم رسید کرے گا، وہ لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے، وہاں کی دہکتی آگ کو دیکھیں گے، تو خدا سے کہیں گے کہ پروردگار تو ہمیں موت دے دے، ہم اس آگ میں جلنے کے لائق نہیں ہے، یہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ موت کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تم ایک موت مانگ رہے ہو، ایک نہیں ہزار ہزار موتیں مانگو، ہم تمہیں موت نہیں دیں گے، اس لیے کہ جب تمہارے ڈرنے کا وقت تھا اس وقت تو تم غافل ہو چکے تھے، آج موت مانگ رہے ہو، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، اسی آگ میں جلتے رہنا ہے اور ہماری نافرمانی کا مزہ چکھتے رہنا ہے۔ دیکھیے کہ کس انداز سے قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اگر آج ہم قرآن پڑھتے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے تو اللہ کے خوف سے خوف زدہ رہتے۔ یہی مفہوم ایک دوسری آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کے آخر میں بیان فرماتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تو ہم کو جہنم سے نکال دے، اور دنیا میں جائیں گے تو کبھی بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، نیک رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آج تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ مجھے جہنم سے نکال دیا جائے، اخسؤوا فیہا، منہ بند کر کے جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرنا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بہت ڈرایا تھا، قرآن بھی بھیجا تھا، رسول بھی بھیجے تھے، اور رسولوں کے ساتھ ان کی امت کے انبیاء بھی بھیجے تھے، ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود تھی، بڑی مہلت ملی تھی، سب کچھ تم نے گوا دیا، اور آج جب وقت آیا ہے حساب و کتاب کا تو تمہیں اللہ کا خوف اب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ وقت اور تھا جب اللہ کا خوف کرنا تھا۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہے، اللہ کے خوف سے خوف زدہ رہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اس کی کتاب کی قدر کرے، عظمت کرے، تعظیم کرے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت جس طریقے سے مہربان ہے ویسے ہی بے نیاز ہے۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو باخبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، صرف مہربان میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ویسی مہربانی نہیں کر سکتا جیسے میں کرتا ہوں۔ اس کے آگے پھر فوراً فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، میری گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کہیں فرماتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں عذاب بھی دیتا ہوں اور مغفرت بھی کرتا ہوں۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے اور اللہ کی رحمتوں پر بھی بھروسہ رکھے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی رحمتوں سے پر امید ہونے کے درمیان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، چلو سب کچھ گناہ کر لیں گے، تو وہ آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس لیے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں پر تو یقین رکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی بے نیازی سے اس کا ایمان جو ہے کمزور ہو چکا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی رحمتوں پر بھی یقین رکھے، اس کی بے نیازی پر بھی یقین رکھے۔ قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا میرے بندے اللہ کی بے نیازی سے، کیا اللہ کے بندے اللہ کی بے نیازی سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ کی بے نیازی سے اور اللہ کے قہر و جلال سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں جن کی قسمت میں خسارہ ہوتا ہے، جو ناکام ہوتے ہیں۔
لہٰذا اللہ کی رحمتوں سے پر امید ہونا یہ بھی مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہونا یہ بھی مومن ہونے کی دلیل ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان انہی دونوں کے درمیان ہے، ایک کو اپنایا دوسرے کو چھوڑ دیا، ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جنتی میں ہی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ کی رحمتوں پہ اتنا یقین ہے کہ سب تو جہنم میں جا سکتے ہیں لیکن میں جنت میں جاؤں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن فرما دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہی ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العزت کے انتقام اور قہر و جلال پہ یقین ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انتقام لے لے اور عذاب میں گرفتار فرما دے۔ لہٰذا اللہ سے اتنا ڈرے اور اتنا ہی اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ رکھے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔